السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے رب ذوالجلال کے لیے، جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا پروردگار ہے۔ ہم سب اس کے کمزور و ناتواں بندے ہیں، وہ ہمارا خالق و مالک، پالنہار اور پروردگار ہے۔ ہر پل، ہر لمحہ، کروڑ ہا کروڑ، انگنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، تاجدار فتحہ محمد عربی، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین اکرام، فرزندان اسلام، بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، آدمی چاہے جتنی بھی زندگی گزار لے، ایک نہ ایک دن اس کو موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے خدا کا انکار کیا، پیغمبروں کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، نبوت کا مذاق اڑایا، لیکن موت سے کسی کو انکار نہیں۔ موت سے کس کو ہے رستگاری؟ آج وہ ہے تو کل ہماری باری۔ موت کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک درخت کی ٹہنی پر
ایک پرندہ آ کر بیٹھتا ہے، کچھ دیر وہ پرندہ اس ٹہنی پر چہچہاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان دنیا میں ایک دن آیا تھا، لیکن ایک دن چلا جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کو فنا ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں جو بھی چیز آئی ہے وہ فنا ہونے کے واسطے، لیکن کوئی آج تو کوئی کل، اس طریقے سے زندگی گزرتی رہتی ہے اور دنیا سے لوگ جاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں عقل مند وہ آدمی ہے جس نے زندگی کے اندر موت کی تیاری کر لیا، موت کی فکر کر لیا۔ چنانچہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، دارالآزمائش ہے، آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے۔ آج عمل ہے، کل کو حساب ہے، عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو ایسے گزاریں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو دنیا میں آیا تھا، وقت زادنے تو ہما خندا و تو گریاں۔ جب تو دنیا میں آیا تھا تو سارے لوگ ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اور تو رو رہا تھا۔ چنانزیست کے وقت مردنے تو خندا و ہما گریاں۔ جب تو دنیا سے جا رہا ہو تو ایسے زندگی گزار کہ سارے لوگ رو رہے ہو اور تو ہنس رہا ہو۔ تیری موت کا وقت تیرے لیے عید کا دن ہوئے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو موت کے وقت میں اسے، مومن کو ہو یا کسی بھی کو، اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے آخرت میں دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت کا ٹھکانہ اور ایک جہنم کا۔ اگر آدمی نیک اعمال کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارا ہوتا ہے، دنیا کو دارالامتحان سمجھ کر، دارالعمل سمجھ کر اس کے اندر عمل کیا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے کام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارا ہوتا ہے، تو موت کے وقت اس کو جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے، جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے اس ٹھکانے کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے اور اسی خوشی میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف زندگی گزارا ہوتا ہے، نہ زندگی میں اللہ کے احکام ہیں، نہ نبی کا طریقہ ہے، منمانی زندگی گزارا، اپنے خواہشات کے تابع بن کر زندگی گزارا، اپنے ہر خواہش کو پورا کرنے کی فکر میں رہا، تو اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جہنم کی ہولناکی دکھائی جاتی ہے، جس کے اندر جس کو دیکھ کر وہ ہیبتناک ہو جاتا ہے، اس پر وحشت طاری ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتے ہیں اور وہ ہائے ہائے کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من اکیس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اگر ہم کسی دنیا دار سے پوچھتے ہیں تو ہمارا جواب اس دنیا دار سے یہ ملتا ہے جس نے دنیا میں بہت زیادہ بنگلے بنا لیا، مال کما لیا، کوٹھیاں بنا لیا، بینک بیلنس اکٹھا کر لیا اور اپنے آل اولاد کے لیے ڈھیر ساری دولت کو چھوڑ کر گیا۔ لیکن سوال امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے، من اکیس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی
ابان نبوت سے فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جس نے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیا، موت کی فکر کر لیا۔ اور میرے دوستو، موت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بوڑھے کو بھی آتی ہے تو جوان کو بھی آتی ہے، دیہاتی کو آتی ہے تو شہری کو بھی آتی ہے، اور عورت کو آتی ہے تو مرد کو بھی آتی ہے۔ موت کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، اللہ کے پاس جو وقت متعین ہے وہ موت کا وقت ہے، لیکن اس کا علم کسی کو معلوم نہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، مدینہ طیبہ میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا درس دیا کرتے تھے، اور ان کی دل میں تمنا تھی کہ میں مدینے کے اندر میری وفات آئے، میں مدینے کے اندر انتقال کروں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم مبارک میں دفن ہو جاؤں، مدینے کی مٹی مجھے میسر ہو جائے۔ تو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، وہ حج کرنا چاہتے تھے، لیکن موت کا وقت انہیں معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میری زندگی کتنی باقی ہے؟ میری زندگی کتنی باقی ہے؟ اگر کوئی لمبا عرصہ باقی ہے تو میں اتنے دنوں میں حج کر کے آ جاؤں، میں مکہ مکرمہ ہو کے آ جاؤں، حج کر کے آ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں اپنی 5 انگلیوں کا اشارہ دکھایا کہ 5۔ اب جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صبح بیدار ہوئے تو اس 5 کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 5 کا کیا مطلب ہے، 5 دن ہے یا 5 مہینے ہیں یا 5 سال ہے۔ چنانچہ اس وقت خواب کے بہت بڑے امام، خواب کی تعبیر کے بہت بڑے امام ابن سیرین، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا فرماتے ہیں، ہر کوئی خواب کی تعبیر بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا اگر کوئی آدمی کوئی خواب دیکھا ہے تو اچھے جاننے والے کسی عالم سے جو قرآن و حدیث کو جانتا ہے اس سے پوچھو تاکہ تم کو صحیح تعبیر مل سکے۔ ہر غیر نت و خیرے سے پوچھنے کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا خواب کے جو احکام میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اگر کوئی آدمی برا خواب دیکھا ہے تو اس کو 3 دن تک کسی سے تذکرہ نہ کرے تاکہ اس کی تاثیر ختم ہو جائے۔ خواب کی جو تعبیر تاثیر جو رہتی ہے وہ 3 دن تک رہتی ہے، اس کے بعد وہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی راز کی بات ہے خواب کے اندر تو وہ اپنے کسی خاص رازدار سے بتائے، کسی ایسے ویسے سے نہ بتائے۔ چنانچہ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے وہ بھی بہت بڑے خواب کے تعبیر کے امام تھے، ان کی بھی بہت ساری کتابیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، جا کے ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول میری کتنی زندگی باقی ہے، تو اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ چنانچہ شاگرد حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر اور یہ بات بھی بتایا کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے یہ مت بتانا، صرف خواب بتانا، خواب کس نے دیکھا ہے یہ مت بتانا۔ چنانچہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد پہنچے اور انہوں نے جا کر کہا کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، تو اللہ کے نبی نے ہاتھ کے 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، آپ اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھنے والے نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے، دیکھنے والے نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے۔ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر انہوں نے نام بتانے سے منع کیا ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے۔ یہ خواب پورے مدینے میں امام مالک کے علاوہ کوئی دوسرا دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ علمی خواب ہے، اس کا تعلق علم سے ہے، اس کا تعلق قرآن سے ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا وہ سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا. سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا. آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ میری زندگی کتنی ہے؟ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بتائی ہیں، لیکن قیامت کا دن اور قیامت کا وقت وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کسی کو معلوم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی بڑی بہت ساری علامات بتائے ہیں، اور اس میں سے اس کی تفصیل ہے. بڑی بڑی علامتوں میں سے یہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر آئیں گے، اور قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا، اور قیامت کے قریب آسمان بجائے مغرب سے نکلنے کے مشرق سے نکلے گا. اور وہ پھر کیا ہے، مشرق سے سورج اس طرف سے نکلتا ہے، مغرب سے نہیں مشرق سے نکلتا ہے. تو قیامت کے قریب سورج کیا ہے، مغرب سے نکلے گا اور آسمان کے بیچوں بیچ آئے گا، پھر مغرب میں ڈوب جائے گا، اور اس کے بعد توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قیامت کا صحیح علم اور قیامت کب واقع ہوگی وہ اللہ کے پاس. ان اللہ عنده علم وینزل الغیث، بارش کب نازل ہوگی، کتنی نازل ہوگی، کہاں نازل ہوگی، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں. کبھی کبھی آسمانوں پر بادل چھٹ آتے ہیں، آدمی سمجھتا ہے کہ زوردار بارش ہوگی اور اس کی پوری تیاری کرتا ہے. آن کے آن میں وہ بادلیں چھٹ جاتی ہیں، دوسری طرف منتقل ہو جاتے ہیں. اللہ کا جس طرف حکم ہوتا ہے اس طرف یہ بادلیں چلے جاتے ہیں. لہذا بارش کا علم بھی صحیح طور پر اللہ کو معلوم ہے. یہ جو موسمیات والے بتاتے ہیں وہ ان کا ایک تخیل ہے، ان کا ایک خیال ہے، ایسا ہونا ضروری نہیں ہے. بسا اوقات اخبار میں آ جاتا ہے، ٹی وی چینلوں میں آ جاتا ہے کہ زوردار بارش ہوگی، دھواندار بارش ہوگی کل، لیکن کچھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے قبض قدرت میں ہیں. اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام. تیسری چیز یہ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے بھی جانتے ہیں. جبکہ باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں نطفہ منتقل ہوتا ہے کہ اس سے لڑکا پیدا کرنا ہے یا لڑکی پیدا کرنا ہے، اللہ کو معلوم ہے بہت پہلے سے. جبکہ آج کی جو مشنریز ہیں وہ کیا ہے، سب کچھ ہونے کے بعد بتائے جاتے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نطفہ، جبکہ وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے لڑکا پیدا کرنا ہے یا لڑکی پیدا کرنا ہے. الغرض اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آج تو لوگ آلات کے ذریعے سے جان پاتے ہیں، مشنریز کے ذریعے سے جان پاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر آلات و اسباب کے جانتا ہے کہ اس کے رحم میں کیا ہے، ماں کے رحم میں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر آلات و اسباب کے جانتا ہے. دنیا آلات و اسباب اور مشنریز کے ذریعے سے جانتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے جانتے ہیں. تیسری چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کہ کل کو آدمی کیا کمائے گا، کیا پائے گا، کیا کھوئے گا، اس کا علم اللہ کو ہے، آدمی کو معلوم ہے. بہت سارے ارادے سے آدمی نکلتا ہے کہ آج میں خوب کما کر لاؤں گا، لیکن میرے دوستو پھر کبھی افسوس ملتے ہوئے گھر واپس آ جاتا ہے. یہ سب اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں. بسا اوقات آدمی نا امید ہو کے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مالا مال کر کے گھر واپس لوٹاتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے اور کس کو کیسے دینا ہے.
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں جو کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری مصلحتیں اور بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ کسی مالدار کو اللہ نے اس وجہ سے مال دیا، اگر اس کو مال نہیں دیا جاتا تو شاید کہ ہو سکتا وہ تنگ دستی اور فقر و فاقے کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو جاتا۔ اور کسی فقیر کو اللہ نے مال اس لیے نہیں دیا شاید کہ وہ مال کے اکڑ میں اللہ کو بھول جاتا۔ یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ جسے جو دینا چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے زیادہ ہمارے دلوں کے بھید کو جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ تعالی ہماری دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں، ہمارے رگ و رگ سے اللہ تعالی واقف ہیں۔ اور پھر فرمایا ماذا تکسب غدا وبأي أرض تموت، کیا آدمی کس زمین پر مرے گا، کب مرے گا، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، مجھے معلوم نہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 انگلیوں کا اشارہ فرما کر، اے امام مالک آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میری زندگی کتنی باقی ہے تاکہ میں حج کر کے آؤں اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انتقال کروں، مجھے کیا معلوم ہے؟ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو معلوم۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت تشریف لائے۔ سلیمان علیہ السلام سے ان کی دوستی، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر اور یہ اللہ کے فرشتے سلیمان علیہ السلام سے بات کر رہے تھے۔ کون؟ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن کا نام سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، وہ ملک الموت بار بار بات کرنے کے درمیان میں ایک آدمی کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، غور سے دیکھ رہے تھے، بار بار دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات چیت کر کے بات سے فارغ ہو کر چلے گئے۔ یہ آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ مجھے یہ جو آپ کے پاس جو آدمی آئے تھے وہ کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ تو ملک الموت حضرت اسرائیل ہیں، وہ مجھے بار بار گھور رہے تھے، مجھے ڈر ہو رہا ہے کہیں وہ میری جان نکال نہ لے۔ آدمی چاہے کتنا بھی بوڑھا ہو جائے لیکن موت سے گھبراتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، موت سے پریشان ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے کہا کہ مجھے ڈر ہو رہا ہے، آپ ایسے کیجئے، اللہ نے آپ کو زبردست حکومت عطا فرمایا ہے، آپ کی حکومت جنات پر ہے، آپ کی حکومت ہواؤں پر ہے، آپ ہوا کو حکم کیجئے تاکہ یہ ہوا مجھے لے جا کر ہندوستان کے کسی جزیرے میں چھوڑ دے، ہندوستان کے کسی جزیرے میں چھوڑ دے، دور دراز علاقے میں مجھے چھوڑ دے تاکہ وہ آدمی کی پہنچ مجھے نہ ہو۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم فرمایا کہ اس آدمی کو لے جا کے ہندوستان کی کسی جزیرے کے اندر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ہوا چند ہی لمحوں میں، چند ہی سیکنڈوں میں اس آدمی کو وہاں سے اٹھائی اور کسی جزیرے میں لا کر چھوڑ۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی غرض سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت ملک الموت سے پوچھا کہ جب تم اس سے پہلے آئے تھے، میری مجلس مجھ سے بات کر رہے تھے، مجھ سے ملاقات کے لیے آپ آئے تھے، مجھ سے بات چیت کر رہے تھے، ایک آدمی کو آپ گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو حضرت ملک الموت نے فرمایا میں اس آدمی کو گھور گھور کے اس لیے دیکھ رہا تھا، غور سے اس آدمی کو میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ ابھی چند لمحوں کے بعد اس کی جان مجھے ہندوستان کے ایک جزیرے میں نکالنا تھا، لیکن یہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں پریشان تھا کہ یہ آدمی اتنا جلد وہاں کیسے پہنچے گا۔ چنانچہ میں وہاں پر پہنچا تو مجھ سے پہلے وہ پہنچ چکا تھا اس جگہ پر، اس جزیرے پر مجھ سے پہلے وہ پہنچ چکا تھا۔ اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، اللہ کی قدرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہاں پہنچا دیا اور میں اس کی جان نکال لیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آدمی کو جس جگہ پر موت آنا ہوتا ہے، جس جگہ پر اس کی موت آنی ہوتی، اللہ وہاں جانے کے اس کے اندر خیالات پیدا کر دیتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جانے کی ضرورتیں اس کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ صبح میں بھی ایک آدمی سے میں نے کہا کہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا مدورئی میں، اور وہ بنگلور سے گئے اور رات میں تیار ہو کر گئے جمعرات کی رات میں، اور وہاں جانے کے بعد
لارج میں کمرہ بک کیا، نہائے دھوئے، سب کچھ کیے، جمعہ کی نماز پڑھے، اور ان کا جو کسٹمر تھا اس نے ان کو کھانا لا کر دیا، کھانا کھائے، اور کھانا کھانے کے بعد 3:30 بجے اطلاع بنگلور کو ہو گئی کہ ان کا ہارٹ اٹیک میں انتقال ہو گیا۔ آدمی کسی کام کے ارادے سے خود بخود وہاں چل جاتا ہے جہاں اس کی موت واقع ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے اسباب اسے بنا دیتے ہیں، جہاں اس کی موت آنا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ چنانچہ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی دیا ہے، یہ کب ختم ہوگی، کس وقت ختم ہوگی، کہاں ختم ہوگی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا یہ عقل مند لوگوں کا کام ہے، یہ میں نہیں۔ مخبر صادق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دنیا کا سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، ایسے زندگی گزارے کہ موت کے وقت سارے لوگ رو رہے ہو اور وہ ہنستا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ اور میرے دوستوں، ہارون رشید بادشاہ گزرے، بہت بڑے بادشاہ ہیں۔ ہارون رشید کی حکومت بہت دور تک دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں بہلول دانا ان کے زمانے میں ایک مجذوب بزرگ تھے، دیوانے قسم کے تھے، لیکن اللہ کی یاد میں دیوانے تھے، دنیا کے دیوانے نہیں تھے۔ آج آپ کو بہت سارے دنیا کے دیوانے ملیں گے، اللہ کا دیوانہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اس زمانے میں اللہ کے دیوانے ہو کر وہ اللہ کی یاد میں مست گلیوں میں پھرا کرتے، لوگ ان کو دیوانہ سمجھ کر ان پر پتھر پھینکتے، ان کو اینٹ پھینکتے اور ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت بہلول دانا، بہت عقل مند، بہت دانا اس لیے کہ وہ بہت عقل کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو بہلول دانا پہنچ گئے۔ ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک لکڑی کی ایک چھڑی تھی۔ چنانچہ مذاق کرتے ہوئے ہارون رشید نے بہلول کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا، اے بہلول، یہ لکڑی، یہ چھڑی تم سے زیادہ کوئی اگر دیوانہ ہے، تم سے زیادہ اگر کوئی پاگل ہے تو اس کو دے دینا۔ ہارون رشید ان سے مذاق کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ تم بڑے پاگل آدمی ہو اور تم ایسے گلیوں میں پھرتے رہتے ہو، حالانکہ وہ اللہ کی یاد میں دیوانے ہو چکے تھے، جس کو مجذوب کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں جذب کر چکی ہوتی ہے، جیسا اسپنج پانی کو جذب کر لیتا ہے، ویسا ان کا دل اللہ کی محبت کو جذب کر لیتا ہے اور ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام بھی معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ دیوانے ہو چکے ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، ان کے لیے کوئی حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہارون رشید بادشاہ وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں یہ کہتے ہوئے دیے کہ اے بہلول، اس چھڑی کو تم اس آدمی کو دے دینا جو تم سے زیادہ پاگل ہے۔ گویا کہ وہ پسے پردہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم بہت زیادہ پاگل ہو، تم کو کوئی عقل نہیں ہے۔ چنانچہ وقت آیا، وہ چھڑی رکھ لیے اپنے پاس، وقت آیا گزر گیا، چند دنوں کے بعد، چند عرصے کے بعد ہارون رشید بیمار ہو گئے، بستر مرگ پر پڑے ہو گئے۔ لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے گئے، دیکھتے گئے، بادشاہ کی تعزیت کرتے جا رہے تھے۔ بہلول کو معلوم ہوا تو بہلول بھی ہارون رشید کے پاس آئے اور دیکھا کہ ہارون رشید بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں۔ ہارون رشید سے خیریت دریافت کی کہ کیا خیریت ہے، کیا ہے؟ ہارون رشید نے کہا کہ بس اب تو کیا ہے، آخرت کی طرف جانا ہے، آخرت اللہ کو ملنا ہے اور بڑے لمبے سفر پر جانا ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ جا کر کب واپس آؤ گے؟ انہوں نے کہا ارے بھائی، یہ سفر تو وہ ہے کہ جا کر کوئی واپس نہیں آتا۔ اچھا، اتنا لمبا سفر ہے آپ کا، اتنے بڑے سفر پر آپ جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ ہارون رشید رونے لگے کہ کچھ تیاری نہیں کیا ہوں، حالانکہ وہ بہت کچھ تیاری کر کے تھے، لیکن جو آدمی اعمال کرتا ہے، وہ اللہ کو ڈرتا ہے، اس کے اعمال اسے کم نظر آتے ہیں۔ جو کچھ نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو بڑا تیس مار خاں سمجھتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ میں نے تو کوئی تیاری نہیں کیا۔ تو بہلول نے کہا اچھا، آپ کبھی جب دنیا کے اندر کسی سفر پہ جاتے،
2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے جانے سے پہلے آپ کا قافلہ پہنچ چکا ہوتا ہے، آپ کے حشم و ختم پہنچ چکے ہوتے ہیں، آپ کے شامیانے اور آپ کے ڈیرے اور آپ کے خیمے پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ جہاں آپ کو ٹھہرنا ہوتا ہے وہاں گویا کہ خیموں کی بستی بن جاتی ہے اور آپ کے لیے پورا انتظام ہوتا ہے، لیکن آپ اتنے بڑے سفر پہ جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ واپس بھی نہیں آنا ہے، لیکن بغیر تیاری کے جا رہے ہیں، لہذا یہ لکڑی جو آپ نے کسی وقت مجھے دیے تھے یہ واپس لے لو۔ مجھے دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ آدمی نظر آتا ہے جو دنیا سے جا رہا ہو بغیر تیاری کے جا رہا ہو، آخرت کی سفر پر جا رہا ہو بغیر تیاری کے جا رہا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ آخرت ایسی لامحدود زندگی ہے، ایسی لامحدود زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جبکہ دنیا کی زندگی 10 سال میں ختم ہو جاتی ہے تو کسی کی 20 سال میں، اور کسی کی 50 سال میں، اور کسی کی 60 سال میں، اور میرے دوستوں لے دے کہ 100 سال میں تو ختم ہی ہو جاتی ہے۔ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ دنیا اور آسمان کے، زمین و آسمان کے درمیان کے ساری جگہ کو خالی کر دیا جائے، زمین و آسمان کے درمیان کو ساری جگہ کو خالی کر دیا جائے، یہ تمام بلڈنگیں، تمام پہاڑیں جو کچھ ہیں ان کو خالی کر دیا جائے، اور اس پورے آسمان و زمین کے درمیان میں رائی کے دانوں کو بھر دیا جائے، اور پھر ان رائی کے دانوں پر ایک چڑیا کو مسلط کر دیا جائے کہ وہ 10 سال میں ایک دانے کو چن کر اٹھا کر لے جائے، 10 سال میں ایک دانہ چن کر اٹھا لے جائے۔ میرے دوستو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ وہ چڑیا ان دانوں کو ختم کر دے گی، دنیا کے اندر آسمان و زمین کے درمیان میں جتنے رائی کے دانے ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایسی زندگی کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ میرے دوستو ہم جب کبھی دنیا کے سفر میں نکلتے ہیں کہیں اور سفر کی تیاری کر لیتے ہیں، اپنے کپڑے تیار کر لیتے ہیں، اگر کپڑے دھلنے کے ہیں تو دھو لیتے ہیں، کپڑے آئرن کرنے کے ہیں تو آئرن کر لیتے ہیں، اور پھر کیا ہے اپنی ٹکٹ بنوا لیتے ہیں، اپنے ساتھ توشہ تیار کر لیتے ہیں۔ جب ہماری تیاری مکمل ہو جاتی ہے تو ہم اس ٹرین کے وقت کے انتظار میں آ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ وقت آتا ہے تو ہم ہنسی خوشی ٹرین میں بیٹھ کر، پورے انتظامات ہمارے ساتھ ہیں تو آسانی کے ساتھ ہم اس ٹرین میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ ہمارا سفر بڑی آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی تیاری نہیں کیا ہے، بغیر ٹکٹ کے، بغیر تیاری کے، بغیر توشے کے ٹرین پہ سوار ہو جاتا ہے، ہر وقت اسے خدشہ لگا رہتا ہے کہ کب ٹی ٹی آ جائے اور مجھ سے ٹکٹ کی پوچھ تاچھ کر لے اور میں پکڑا جاؤں اور مجھے سلاخوں کے پیچھے چھوڑ دیا جائے اور میرے لیے مصیبت آ کھڑی ہو جائے۔ تو میرے دوستوں بھی یہی مثال ہے آخرت کی۔ جو آدمی آخرت کی تیاری کر لیتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، تو میرے دوستوں وہ آخرت کیا، وہ موت کا دن ایسے انتظار میں رہتا ہے جیسے کوئی آدمی عید کے دن کے انتظار میں رہتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کا واقعہ بارہا سنا چکا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت ہوا تو ان کے پاس میں بیٹھ کر ان کی بیوی رو رہی تھی، واہ بلالا، اے بلال آج تم دنیا سے جا رہے ہو، ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہو اور الوداع کہہ رہے ہو۔ تو حضرت بلال نے اس وقت موت کے وقت میں، سکرات کی حالت میں اپنی بیوی سے کہا تھا، اے دیوانی یہ رونے کا وقت نہیں، یہ خوشی کا وقت ہے، ابھی میں انتقال ہوگا تو جا کر میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ سے میں ملاقات کروں گا، میرے صحابہ اور ساتھیوں سے ملاقات کروں گا، میرے رب سے میں ملاقات کروں گا۔ فرشتے قبر میں آ کر مجھ سے 3 سوال کریں گے، مر رب کا، میں بڑے ناز کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ میں کہوں گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، جس خدا کی میں دنیا میں پرستش کرتا تھا، جس خدا کے سامنے میں سجدے کرتا تھا، جس خدا کو میں مانتا تھا، اس خدا کے بارے میں مجھے قبر میں پوچھا جائے گا، میں برملا کہوں گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ میرے نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس نبی پر میں نے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا، جس نبی کی سنتیں مجھے
مجھے میری زندگی سے زیادہ پیارے تھے، اس نبی کی سنتوں پر میں نے زندگی گزارا، اس نبی کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ میں بڑے فخر کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ کہوں گا میرا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس دین پر میں نے زندگی گزارا، مجھے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور میں ان ظلموں کو سہ کر اللہ اللہ کہتا رہا، میرے اوپر بڑی بڑی چٹانیں رکھی گئی، میں ان تمام تکلیفوں کو جس دین کے لیے، جس اسلام کے لیے برداشت کرتا رہا، اس دین کے بارے میں مجھے خبر میں پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں کہوں گا میرا دین وہی ہے جس دین کے لیے میں نے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، جس دین کے لیے میرے اوپر پتھر برسائے گئے، جس دین کے لیے میرے بدن پہ کوڑے برسائے گئے، وہی میرا دین ہے، وہی میرا اسلام ہے، وہی میرا اللہ ہے، وہی میرے نبی ہے۔ تو میرے دوستو، موت اگر زندگی آدمی صحیح سے گزارتا ہے، اللہ کی مرضیات پہ چل کے گزارتا ہے، یہ چھوٹنے والی دنیا کے پیچھے پڑ کر برباد نہیں کرتا، اور جس نبی نے ہمیں جو دین لا کر دیے ہیں اس دین کے اوپر زندگی گزارتا ہے، ان کی شریعت و سنت پر زندگی گزارتا ہے، تو میرے دوستو خبر کا دن، موت کا دن اس کے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ اور فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب سے محبوب کو ملانے کے لیے، اللہ کا بندہ اور اللہ کا بندہ اللہ کا عاشق ہے، اللہ اس کا معشوق ہے۔ جب وہ اللہ کے عشق میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کے نبی اس کے عاشق ہے اور یہ اللہ کے نبی کا معشوق ہے، جب یہ اللہ کے نبی کے عشق میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کے نبی کی محبت میں زندگی گزارتا ہے، نبی کے طریقے اور نبی کے اسوے پہ چلتا ہے، تو موت ایک پل کی شکل میں اسے اللہ کے نبی سے ملا دیتی ہے۔ چنانچہ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مختصر جو زندگی دیا ہے آخرت کو بنانے کے لیے، فرمایا میرے دوستوں قسم خدا کی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آخرت والی زندگی گزارنا، نیکی کی زندگی گزارنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آدمی صرف کیا ہے؟ آدمی صرف چند چیزوں کی پابندی کر لے، چند چیزوں کا آدمی ارادہ کر لے تو میرے دوستوں اس کی زندگی بہترین طریقے پہ گزرے گی۔ آدمی کیا ہے؟ صرف کیا ہے؟ ہر دن ہر صبح جو صبح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک معاہدہ کر لے، اے اللہ یہ جو صبح میرے اوپر طلوع ہوئی ہے، یہ سورج تو نے میرے اوپر روشن کیا ہے، اے اللہ یہ جو آنکھیں تو نے میری کھولی ہے رات گزارنے کے بعد، اے اللہ میں تجھ سے معاہدہ کرتا ہوں اس دن کو میں تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا، تیری خواہش کے مطابق گزاروں گا، میرے زندگی کے کسی زاویے میں، میری زندگی کے کسی شعبے میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ یہ معاہدہ کر لے۔ اور پھر میرے دوستوں زندگی میں جب کیا ہے آدمی کوئی کام کرے تو اس کام کرنے کے وقت میں آدمی مراقبہ کر لے۔ مراقبہ کا معنی کیا ہے؟ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے یا ناراض کرنے والا۔ جب صبح ہو تو کیا کرے؟ معاہدہ کرے اللہ سے، دعا مانگے اللہ سے، اے اللہ یہ صبح تو نے جو مجھ پر طلوع فرمایا ہے، یہ سورج جو تو مجھ پر کھولا ہے، آج یہ سورج طلوع ہونے تک، غروب ہونے تک، یہ صبح چھپنے تک، رات آنے تک میں تیرے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، میں تیری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ معاہدہ کر لے، اللہ سے عہد کر لے، اور جب کام کوئی کرے گا تو پھر میرے دوستو اس میں آدمی مراقبہ کر لے۔ مراقبے کا معنی یہ ہے اپنے دل کی طرف توجہ کرے کہ دل کہے گا، آدمی کی زبان غلط بول سکتی ہے، آدمی کی آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، آدمی کے کان غلط سن سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ہر مومن کے دل میں قلب سلیم کو پیدا فرمایا، یہ دل ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ جب آدمی کوئی کام غلط کرنے جاتا ہے دل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، اے اللہ کے بندے جو تو کرنے جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ ایک مرتبہ دل ہمیشہ جب بھی آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے ہمیشہ دل اسے ایک مرتبہ آگاہ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ زبان جھوٹ بول دیتی ہے، یہ آنکھ غلط دیکھ دیتی ہے، یہ کان غلط سنتے ہیں، لیکن میرے دوستوں دل کے اندر کی آواز کو آپ سنو، دل کہے گا کہ جو تو اللہ کے خلاف کام کر رہا ہے تو اسے غلط ہی کہے گا، دل اسے کبھی سچ نہیں کہے گا۔ تو مراقبہ کر لے، دل کی طرف متوجہ ہو جائے کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا مرضی کے خلاف ہے۔
اور تیسرا میرے دوستو، جب بستر پر سونے کے لیے آئے تو آدمی محاسبہ کر لے کہ آج کا دن میرا کیسے گزرا ہے۔ اگر نیک کاموں میں گزرا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، گناہ ہو گیا ہے انسان ہونے کی وجہ سے، بشر ہونے کی وجہ سے، سونے سے پہلے توبہ کر لے میرے دوستو، پاک صاف ہو کے سو جائے، کیا پتا کہ اس کی رات آخری رات ہو، یہ آنکھ جو بند کیا ہو پھر آخرت میں کھلے۔ اس لیے میرے دوستو یہ 3 کام اگر آدمی کر لے گا، صبح ہوتے ہی اللہ سے معاہدہ کر لے کہ اے اللہ میں تیری مرضیات کے مطابق زندگی گزاروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب کوئی کام کرے گا تو میرے دوستو اس کام کرنے کے وقت میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ سنت کے مطابق ہے، اللہ کی شریعت کے مطابق ہے، تو پھر وہ کام کرے۔ اور پھر میرے دوستو جب دن ختم ہو جائے، بستر پر جائے تو لیٹنے سے پہلے 5 منٹ کے لیے اپنے پورے دن کا محاسبہ کر لے کہ آج میں نے کیا کیا ہے۔ اگر نیکی کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اگر گناہ ہو گیا ہے تو آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے ہوئے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اور پھر میرے دوستو اس طریقے سے ہر دن کا روٹین ہو جائے، ہر دن ایسی زندگی گزارے، تو پھر میرے دوستو وہ آخرت کی لامحدود زندگی میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو موت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔